شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ساجد شیئر کر رہے ہیں۔ ساجد کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ماموں کی زندگی کی ہے۔ میرے ماموں اس وقت ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ بیسیکلی ہم لوگ سکھر کے رہنے والے ہیں، تو میرے جو نانا ابو تھے ان لوگوں کا جو گھر تھا وہ لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے ماموں جو تھے وہ بالکل ینگ ہوا کرتے تھے۔ ماموں بتاتے ہیں کہ نانا ابو کا زمینیں تھی، ڈیرا تھا، وہاں پر جانا ہوتا تھا۔ جس طرف نانا ابو کا ڈیرا تھا وہ جو راستہ تھا وہ قبرستان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی وہ سڑک قبرستان کے درمیان میں بنائی گئی تھی، اس کے دونوں اطراف پر قبرستان تھا۔ اور ماموں یہ بھی بتاتے تھے کہ اس قبرستان کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ قبرستان کے اس راستے کے اوپر بہت زیادہ آسیب اور جنات تھا، کیونکہ قبرستان کا راستہ ہونے کی وجہ سے اس طرف بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ اس طرف صرف وہی لوگ جاتے تھے جن کی اس طرف زمینیں یا ڈیرے تھے۔ جس طرف ہم لوگوں کا ڈیرا تھا وہاں پر صرف ایک اور ڈیرا ہوتا تھا۔ ماموں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے ڈیرے پر دیر ہو گئی۔ وہاں سے جب میں واپس آ رہا تھا تو نانا ابو دن کے ٹائم ہی گھر چلے جایا کرتے تھے، شام ہونے سے پہلے پہلے بزرگ تھے۔ تو ماموں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اسی قبرستان والے راستے کی طرف سے میں نے گزر کر جانا تھا۔ نانا ابو ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ جب بھی آپ نے اس قبرستان والے راستے سے گزرنا ہے، کوئی آواز سنائی دے، کوئی بھی آپ کو بلائے، آپ نے جواب نہیں دینا، صرف وہاں سے گزرتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ کافی لمبی وہ سڑک تھی، کچا راستہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈیرے والا حصہ ختم ہوا، کھیت کھلیان ختم ہوئے، آگے سے وہ قبرستان والا راستہ شروع ہو گیا۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا، سنسان راستہ تھا، بالکل خاموشی تھی، کہیں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں اس راستے کے اوپر آ رہا تھا، ابھی مجھے پائلوں کی چھن چھن سنائی دی۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے جیسے پاؤں میں پازیبیں پہنی ہوں اور کوئی وہاں سے گزر رہا ہو۔ میری ایک دم جب اس چیز پر میرا غور گیا، میں نے آواز سنی، میں چپ چاپ اس راستے سے چلنے لگ گیا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد تھی کہ یہاں پر کسی بھی آواز پر غور نہیں کرنا، چپ چاپ چلتے آنا ہے۔ ابھی میں اس راستے پر چلتا ہی جا رہا تھا، بڑی تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ اس راستے سے گزرتا گزرتا میرے پاس لالٹین تھی۔ اس راستے سے جب میں چلتا ہوا آ رہا تھا تو ایک دم سے مجھے بکری کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی بکری ہے بالکل میرے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ جو آوازیں تھیں ایسے محسوس ہو رہی تھی، اکثر لوگ بکریوں کے پاؤں میں ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، گلے میں ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جانور جس طرف بھی جائے اس کی آواز سے اس کو پکڑا جا سکے یا پتہ لگ جائے کہ ہمارا جانور فلاں جگہ پر ہے۔ اب وہ بکری کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ سارا دن میں اپنے ڈیرے پر رہا، لوگ لے کر آتے تھے اپنی بکریوں کو، لیکن وہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر واپس لے جاتے تھے۔ اکیلی بکری کالے رنگ کی بالکل میرے پاس سے گزر کر میرے آگے آگے چلنے لگ گئی۔ میں اس بکری کو دیکھ رہا تھا، اچھی خاصی وہ بکری تھی کالے رنگ کی، میرے آگے آگے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بکری جو تھی تھوڑی سی اور آگے گئی، وہیں پر قبرستان کا ایک کونا تھا، وہاں پر ایک درخت تھا۔ اس درخت کے پاس جا کر وہ بکری کھڑی ہو گئی، اور جو بکری تھی وہ گردن گھما کر میری طرف دیکھنے لگ گئی۔ اس بکری کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں جس طرح سے ان میں سے روشنی نکل رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ابھی میں اس بکری سے 2-3 قدم دور تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری غائب ہو گئی۔ اس درخت کے پاس ہی وہ بکری غائب ہو گئی۔ اس کو یوں دیکھنے کی دیر تھی، میں اتنا خوفزدہ ہوا، میں نے وہاں سے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے بھاگنا شروع کیا، مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ
ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں. آوازیں ایسی تھی جس طرح سے بہت زیادہ عورتیں ہیں وہ کہکے لگا کر ہنس رہی ہوں. میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. جب گاؤں کی آبادی شروع ہوئی بھاگتا بھاگتا میں اپنے گھر پہنچا. جب گھر آیا دروازہ کھٹکھٹایا, گھر والوں نے دروازہ کھولا. ابو اکثر منع کرتے تھے کہ قبرستان والا وہ راستہ ہے, سنسان آسیب زدہ راستہ ہے, تو وہاں پر زیادہ دیر سے نہیں آنا, کوشش کرنی ہے مغرب تک گھر آ جاؤ. لیکن مجھے ڈیرے پر اس لیے دیر ہوئی کیونکہ وہاں پر میرے کچھ مہمانوں نے آنا تھا. وہ مہمان بھی نہ آئے, ان کے انتظار میں میں وہاں پر بیٹھا رہا, اور جتنے مزیرے میرے ساتھ تھے وہ وہاں سے جا چکے تھے. گھر آیا بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا. گھر والوں کو یہ بات بتائی کہ قبرستان والے راستے پر اس طرح سے کالے رنگ کی ایک بکری دیکھی تھی جو میرے پاس سے چلتی ہوئی درخت کے نیچے گئی اور وہاں پر غائب ہو گئی. نانا جی نے یہ کہا, ان کے جو والد صاحب تھے ماموں کے, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ وہ جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے. وہاں پر باقاعدہ لوگوں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جس کے ساتھ آدھے دھڑ والا ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, جس طرح سے وہ رینگ رہا ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ بھیانک ہے, جس طرح سے کوئی مرد ہوتا ہے. اور وہ اس عورت کے ساتھ اس راستے پر اکثر لوگوں نے دیکھا ہے. جس درخت کے پاس وہ بکری غائب ہوئی ہے وہی ان کا مسکن ہے, وہی ان کا ٹھکانہ ہے. تو میں بہت دفعہ منع کیا ہے کہ ڈیرے پر اتنی دیر تک مت رہا کرو, وہ چیزیں نقصان دیتی ہیں, کیونکہ مغرب کے بعد وہ جنات وہ مخلوقات آزاد ہوتے ہیں. اسی طرح سے ماموں کہتے ہیں کہ ابو جی یہ کہتے تھے بہت سے عامل حضرات, بہت سے پیر فقیر بھی وہ وہاں پر لے کر آئے کہ اس مخلوقات کو اس راستے سے ہٹایا جا سکے, لیکن کوئی بھی ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکا. وہ قبرستان کافی قدیم اور پرانا قبرستان تھا. اس قبرستان کے درمیان میں وہ راستہ بنا دیا گیا اور اس کے دونوں اطراف پر قبریں بنا دی گئی. وہاں پر پرانے وقتوں میں یہ بات ایک مشہور ہوئی تھی کہ وہاں پر کسی جادوگر نے ایک چلا کیا تھا اسی درخت کے پاس. اس جادوگر کی موت بھی وہیں پر ہوئی, اس سے وہ چلا ٹھیک سے ہوا نہیں, جس کے بعد وہ چڑیل آفت اور اس کے ساتھ وہ آدھے دھڑ والی جو مخلوق ہے, وہ مرد ہے یا جو کچھ بھی ہے, وہ وہاں پر مشہور ہو گئے, لوگوں کو دکھائی دیتے تھے. پہل لوگوں کو آوازیں سنائی دیتی تھیں, رات بھر وہاں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. گاؤں کا چوکیدار جب اس سڑک پر جاتا تھا, اس کچے راستے پر جاتا تھا, تو اس کو وہ رونے کی آوازیں قبرستان کے اندر سے آتی تھیں. جب وہ قبرستان کے پاس جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ آوازیں اپنی جگہ بدل لیتی تھیں. کبھی درخت کے اوپر سے آتی تھی تو کبھی اس کو کالے رنگ کا کوئی ہیولا دکھائی دیتا تھا. اس چوکیدار نے اس راستے پر پہرا دینا چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس طرف جاتا ہی نہیں تھا, اس کو ڈر لگتا تھا. بہت سے گاؤں میں اور بھی چوکیدار آئے, اس راستے کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا. جو بھی چوکیدار گاؤں کے اس آسیب زدہ کچے راستے پر جانے کی کوشش کرتا تھا, کیونکہ ان کو وہاں پر آوازیں سنائی دیتی تھیں, وہاں پر کسی مرد کے چلانے کی آواز آتی تھی. گاؤں کے ہی چوکیدار نے ہمیں یہ قصہ سنایا تھا, جو کہ بعد میں وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا. اس نے یہ کہا کہ ایک رات میں پہرا دے رہا تھا, جیسے ہی میں اس راستے کی طرف گیا مجھے کسی مرد کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مرد ہے, اور استغفر اللہ جس طرح سے اس کو کوئی ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی چیخ و پکار اس طرح سے تھے. جب میں وہ آوازیں سنتا ہوا وہاں پر گیا تو میں نے وہاں پر آدھے دھڑ والی ایک مخلوق دیکھی جو بالکل اس قبرستان کے کچے راستے کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. جب میں اس کے قریب گیا میں نے روشنی میں دیکھا تو وہ اس طرح سے تھا جیسے رینگ رہا ہو, اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا. میں توبہ استغفار کرتا وہاں سے بھاگا تو مجھے ایسا لگا وہ میرے پیچھے تک آیا ہو. وہ رینگتا اتنا تیز ہو گیا, اتنی تیزی سے وہ میرے پیچھے تک آیا, یہاں تک کہ وہ چوکیدار 3 دن اپنے گھر بے ہوش پڑا رہا. اس کے گھر والے بہت کوشش کرتے تھے کہ اسے ہوش آ جائے. جب 3 دن کے بعد اسے ہوش آیا, جب کسی بزرگ نے دم کیا تو اس نے یہ بات بتائی, تو ان بزرگ کا یہ کہنا تھا اس راستے پر نہایت بھیانک جنات کا بسیرا ہے, اور وہ کوئی 1-2 نہیں ہیں, ان کے قبیلے وہاں پر بستے ہیں. قبرستان کے اس راستے کے ان درختوں کے اوپر ان کے خاندان آباد ہیں. بہتر یہی ہے کہ رات کے وقت ان راستوں پر نہ جایا جائے. پھر وہ جو چوکیدار تھا وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گاؤں چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے. ماموں کے ساتھ یہ بکری والا واقعہ ہوا.
نانا ابو کے ساتھ بھی بہت سے واقعات ہوئے۔ نانا ابو کہتے تھے ہمیں باقاعدہ وہاں سے ایک عورت آوازیں دیتی تھی، دکھائی دیتی تھی، سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ مغرب تک اگر ہم لوگ ڈیرے پر ہوتے تھے باقاعدہ بلا کر لاتی تھی، فلاں مسئلہ ہے ادھر میرے ساتھ آئیں، تو جن مزیروں کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس کے پیچھے جاتے تھے، وہ قبرستان میں جا کر غائب ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے معاملات تھے وہاں پر۔ یہ میرے ماموں کی زندگی کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ساجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جویریہ شیئر کری ہے کراچی سے۔ جویریہ کہتی ہیں ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کا گھر جو ہے وہ 3 منزلہ ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کی جو تیسری منزل ہے وہاں پر صرف ہم لوگوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، جس کمرے میں ہم لوگ چارپائیاں وغیرہ رکھ دیتے ہیں یا کچھ ایسا سامان جو ہم لوگوں کی ضرورت کا نہیں، وہ ہم لوگوں نے وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ کچھ عرصے سے ہمیں اپنے چھت کے اوپر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگ گئیں۔ وہاں پر آوازیں ایسی آتی تھیں کہ جیسے رات کے وقت ہم لوگوں کی چھت کے اوپر جو ہم لوگوں نے کمرے کے اندر چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک چارپائی ہم لوگ باہر دھوپ میں بچھا کر بیٹھتے تھے۔ سردیوں کی دھوپ میں اور گرمیوں کی شام میں ہم اکثر چھت پر جایا کرتے تھے۔ رات کے وقت اس چارپائی کو جیسے چھت کے اوپر کوئی گھسیٹتا ہو، چارپائی کے گھسیٹنے کی آواز ہم لوگ واضح سنتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، ہم لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہیٹر چل رہا تھا، ہم لوگ کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگوں کو چھت کے اوپر سے ایسی آواز آئی جس طرح سے بہت بھاری بھرکم کوئی چیز ہم لوگوں کی چھت کے اوپر گری ہے۔ آواز ایسے آئی تھی جس طرح سے کوئی دھماکہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اللہ نہ کرے پتہ نہیں چھت پر کیا ہو گیا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے ٹی وی بند کیا تو ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے وہ آواز آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت کے اوپر کوئی بہت وزنی چیز ہے اور اس کو کوئی اٹھا کر بار بار گرا رہا ہے۔ جب ٹائم دیکھا 11 بجے کا ٹائم تھا، میرے ابو نے یہ کہا کہ مجھے اوپر چل کر دیکھنا چاہیے۔ امی نے منع بھی کیا کہ اوپر نہ جائیں، اکثر رات کو چھت کے اوپر سے آواز آتی ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا، ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ بھی ایک گھر تھا، وہ لوگ بھی 2nd فلور پر ہی رہتے تھے، اکثر وہ لوگ چارپائیاں گھسیٹتے تھے تو وہ آوازیں آیا کرتی تھیں، لیکن یہ اتنی وزنی آواز تھی کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابو جو تھے فوراً سے اوپر جانے لگے تو میرا بھائی بھی ابو کے ساتھ اوپر گیا۔ ان لوگوں نے ٹارچ پکڑی ہوئی تھی، یہ سیڑھیوں سے جب اوپر جا کر دیکھنے لگے چھت پر کچھ بھی نہیں تھا۔ چھت کے اوپر چارپائی جو تھی وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ اتنی وزنی چیز کیا گری کسی کو نہیں پتا۔ یہاں تک کہ جب ابو ٹارچ کے ساتھ چھت کے اوپر دیکھ رہے تھے تو ساتھ والوں نے بھی اس آواز کو سنا تھا، وہ لوگ بھی اپنے صحن میں آ گئے تھے اور ان لوگوں نے بھی یہ پوچھا تھا کہ آپ کے گھر کیا ہوا ہے، یہ کس چیز کی آواز آئی ہے۔ ابو نے یہ کہا کہ چھت کے اوپر سے آواز آئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ چھت کے اوپر آخر کون سی چیز گری ہے۔ خیر ابو وغیرہ نیچے آ گئے، ساری تسلی کی، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ کمرے کے بالکل پاس کر کے جو دیوار تھی وہاں پر پانی کی ٹینکی ہوتی تھی۔ جیسے ابو وغیرہ نیچے آنے لگے تو ٹارچ میرے بھائی کے ہاتھ میں تھی۔ میرے بھائی نے جب ٹارچ گھما کر پیچھے دیکھا تو میرے بھائی نے کہا کہ ابو وہاں پر کوئی کھڑا ہے۔ پانی والی ٹینکی کے پاس میرے بھائی کو کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ ابو نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا، ابو نے کہا کہاں پر؟ تو میرے بھائی نے کہا پانی والی ٹینکی کے پاس مجھے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا ہے، میں نے وہاں پر کسی کا سر دیکھا ہے، ٹینکی کے پیچھے سے کوئی جھانک کر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ابو نے فوراً سے آواز دی کہ چھت کے اوپر کون ہے، سامنے آؤ۔ ابو فوراً وہاں سے چھت کے اوپر سے ابو نے ایک سٹک اٹھائی اور وہ اس ٹینکی کے پاس جانے لگے۔ جب میرے ابو ٹینکی کے پاس گئے، جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو نے یہ کہا کہ کہیں تمہیں وہم تو نہیں ہوا؟ میرے بھائی نے کہا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ٹینکی کے پاس کسی کو کھڑے دیکھا ہے۔ پہلے وہ بالکل ٹینکی کے پاس کھڑا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ ٹینکی کے پیچھے ہو گیا۔ پانی والی ٹینکی کے پیچھے بالکل ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو دیوار کا اور ٹینکی کا گیپ تھا بس۔ خیر وہ لوگ نیچے آ گئے، امی کو بتایا کہ چھت پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی آواز آئی اوپر جا کر، بس وہی آواز تھی جو نیچے ہم لوگوں نے سنی۔ میرے بھائی نے بتایا کہ اوپر میں نے کسی کو دیکھا تھا، لیکن وہ جو کچھ بھی تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے۔ آج رات بھی چھت کے اوپر سے ویسے ہی چارپائیوں کو گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ اگلے دن چھت کے اوپر گئے، ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹینکی کی بیک سائڈ پر ہم لوگوں نے جا کر دیکھا،
وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر وہ جگہ ایسے تھی جس طرح سے وہاں پر کسی نے زمین کے اوپر جیسے زمین کو کھودنے کی کوشش کی ہو، کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ مٹی تھی، بارش آتی تھی تو وہاں پر اکثر وہ پانی کی وجہ سے مٹی جمع ہو جاتی تھی، جیسے اس مٹی کو کسی نے کھودنے کی کوشش کی ہو۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید بلی پنجے مارتی رہتی ہے، بلی ہوگی۔ میں، میری بہن اور میری خالہ کی بیٹی، ہم لوگ چھت کے اوپر بیٹھی تھیں، عصر کا ٹائم تھا۔ اتنے میں ہم لوگوں کا اوپر والا کمرہ تھا اس کے اندر سے کسی کی آواز آئی، ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی بہت زیادہ بھاری آواز میں جیسے کوئی دھاڑتا ہے، باقاعدہ کسی کی آواز تھی۔ ہم لوگوں نے جب وہ آواز سنی ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے امی کو بلایا اور یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے کسی کی آواز آئی ہے۔ ہمیں فوراً سے اوپر آئیں، جا کر اسٹور روم کا دروازہ کھولا، اندر دیکھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ امی نے کہا کہ چلو تم لوگ سب نیچے چلو۔ ہم لوگ نیچے آ گئے۔ مغرب کی جس ٹائم اذان ہوئی تو مغرب کے بعد سردیوں میں جلدی شام ہو جاتی ہے، ایسی آواز آئی جس طرح سے اوپر والا دروازہ زور سے کوئی پٹک کے مارتا ہے۔ امی نے یہ کہا کہ جب ہم لوگ صبح آئے تھے ہم لوگوں نے پتہ نہیں اوپر والے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اب اس چیز میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی کہ پتہ نہیں دروازہ بند کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ امی نے یہ کہا کہ اوپر چل کے دروازہ بند کر کے آتے ہیں۔ ہم نے امی سے یہ کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جیسے ہم لوگ چھت کے اوپر آئے، اوپر بہت زیادہ اندھیرا ہوتا تھا کیونکہ چھت بہت زیادہ ہائٹ پر تھا۔ ہم لوگوں نے ٹارچ لی، اوپر کوئی لائٹ نہیں تھی، صرف کمرے کے اندر لائٹ تھی۔ ٹارچ لے کر جب اوپر گئے تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اسٹور روم کا دروازہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی امی نے کہا کہ میں بند کرتی ہوں، ہم لوگوں نے ٹارچ پکڑی ہوئی تھی، امی تھوڑے سے آگے گئیں، امی کو کمرے کے اندر سے کوئی آواز سنائی دی۔ امی نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ جیسے ہی امی اس کمرے کی لائٹ جلانے لگیں، پتہ نہیں انہوں نے وہاں پر کیا چیز دیکھی، امی نے چیخنا شروع کر دیا، اتنا زور سے چیخی اور یہ کہا کہ یہاں سے جلدی نیچے چلو۔ بہت اونچی سیڑھیاں تھیں، ہم لوگ بڑی مشکل سے چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگے۔ چھت کے اوپر سے آوازیں آ رہی تھیں مسلسل، جیسے کوئی سامان کو گھسیٹ رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے، کوئی چیزیں پھینک رہا ہے، دروازے کو زور زور سے کوئی پٹک رہا ہے جیسے۔ امی کو تھوڑا حوصلہ دیا، ان کی تھوڑی سی جب کنڈیشن نارمل ہوئی، امی نے یہ کہا کہ جس ٹائم مجھے اب وہ آواز سنائی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے بہت قریب کھڑا ہو کر جیسے کسی نے کوئی آواز نکالی ہے، آواز بہت بھاری تھی۔ تو جیسے میں لائٹ چلانے لگی، ابھی میرا سوئچ بورڈ پر تو ہاتھ گیا ہی نہیں، میں نے سامنے بہت زیادہ بھیانک دو آنکھیں اور بہت بڑا چہرہ دیکھا۔ جیسے میں لائٹ چلانے لگی وہ بالکل میرے پاس آ گیا، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کے چہرے کے آگے بال آئے ہوئے تھے لیکن آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں۔ ہم لوگ بہت ڈرنے لگ گئے۔ اوپر والے کمرے کو بالکل بند کر دیا گیا۔ 3-4 دن کے بعد ابو ایک بزرگ کو لے کر آئے۔ جب وہ آئے ان لوگوں نے اوپر کا وزٹ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کا یہ جو چھت ہے یہ بہت زیادہ اونچی ہائٹ پر ہے، یہ نارمل ہائٹ سے بہت اونچا ہے۔ ہم لوگوں کا وہ چھت تھا بھی بہت زیادہ اونچا، تو یہاں پر اکثر غیر مرئی مخلوقات جنات جب گزرتے ہیں تو وہ کوئی خالی جگہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ٹھکانہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی کسی غیر مرئی مخلوق کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو تنگ نہ کریں، اگر اس کو تنگ کریں گے تو یہ آپ کو نقصان دے گا اور میں اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ ہم لوگوں نے ضرورت کا سامان وہاں سے نکال لیا، اس کے بعد اس اسٹور روم کو بند کر دیا۔ اس اسٹور روم سے اکثر بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہم لوگوں کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ ہم لوگ اس گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے تھے۔ اکیلے رہتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے سیڑھیوں کے اوپر سے کوئی نیچے اتر کر آ رہا ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ رات رات بھر سیڑھیوں کے اوپر سے کوئی چڑھتا اور اترتا رہتا تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں 17 سال رہے۔ 17 سال کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاملات اور بھی ورس ہوتے جا رہے تھے۔ اس مخلوق نے وہاں پر اپنا ٹھکانہ پکا کر لیا تھا اور وہ مخلوق ہمیں اس حد تک تنگ کرنے لگ گئے تھے کہ اب وہ بسیرا نیچے والے گھر میں بھی کرنا چاہتے تھے۔ نیچے والے گھر میں بھی ہمیں سائے اور کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ جویریہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج میں ہارر اسٹوریز آفیشیل پر بھی اسٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی آپ لوگوں نے جا کر وزٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔
نوشین ملک آفیشیل پر ولاگ بھی پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، جس کے ساتھ انہوں نے ایک ہارر چینل بھی سٹارٹ کیا ہے، ہارر ناولس کا چینل، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔